دیکھیے صدقہ جاریہ تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کہ جس کا ثواب کسی انسان کے فوت ہونے کے بعد بھی مسلسل ملتا رہے اس کو، ورنہ اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ موت آ گئی تو اب آپ کا جو ہے وہ جو امتحان کا وقت تھا اور جو کچھ کمائی کرنے کا وقت تھا وہ تو ختم ہو گیا. جیسے امتحان میں کہتے ہیں کہ بس سٹاپ رائٹنگ، اب وہ آپ کی رائٹنگ تو ختم ہو گئی. البتہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اثرات بعد میں بھی پھیلتے رہتے ہیں، اچھے اثرات، تو اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب بھی اس شخص کے مرنے کے بعد بھی اس کے حساب میں درج ہوتا رہتا ہے. بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے. اگر آپ نے اپنی اولاد کی پرورش صحیح کی ہے، انہیں مسلم اور مومن بنا کر اٹھایا ہے، وہ اللہ کے فرما بردار متقی بندے ہیں، تو یہ جو ان کا وجود ہے، ان سے جو بھی نیکی پھیلے گی، ان سے جو آگے تقویٰ پھیلے گا، ان سے جتنا بھی بھلائی کا آگے فروغ ہوگا، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو ہے وہ نیک اولاد ہے. اب اس کے علاوہ ایک صدقہ جاریہ مثلاً یہ کہ ایک شخص نے ایک دینی جو ہے درسگاہ قائم کر دی، زمین وقف کی، عمارتیں بنائی، دینی درسگاہ. اب یہ درسگاہ جب تک چلے گی اس کے حساب میں جو ہے اس کی نیکیاں جو ہے درج ہوتی رہیں گی. اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام ہے. آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جن لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی، اب ان کی نیکیوں کا بھی اجر و ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. اور وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے بغیر ان ينتقص من اجرہ شیء، وہ جو نیکی کریں گے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ان کے اجر میں سے جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کرنے والے کو اجر ملے گا، بلکہ یہ کہ اس کا اجر بھرپور اس کو ملے گا اور اس کو اضافی طور پر جو اس کو ملے گا. تو یہ ہے خیر کا کوئی کام غریبوں کے لیے، عوام کے لیے. جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ پل بنا، چاہ بنا، مدرسہ، تالاب بنا. اب وہ زمانے میں واٹر سپلائی تو نہیں ہوتی تھی، کہیں کنواں کھود دینا، کہیں راستے پر سبیل ایسی لگا دینا کہ پانی وہاں سے ٹھنڈا جو ہے مسافروں کو ملتی. سارے کام جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے. باقی اگر کسی نے کسی کو خون دیا ہے اور وہ نیکی کے ارادے سے دیا ہے تو اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا. باقی اس میں آگے اس کے کوئی منتقل ہونے کا میرے خیال میں کوئی معاملہ نہیں. کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد نہ ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق میں سے کسی کی کسے باشد، والدین ہو، وہ بیوی کے لیے شوہر ہو، شوہر کے لیے بیوی ہو، اساتذہ ہو، پیر و مرشد ہو، کسے باشد، حاکم ہو، حکمران ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا حکم بھی نہیں مانا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف. کسی ایسے معاملے میں جہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس طرح جامع الفاظ میں انشیٹ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یہ بڑا واضح ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے. جہاں خالق کی معصیت نہیں ہے اطاعت کیجئے، اولو الامر کی کیجئے، اپنے بڑوں کی کیجئے، بزرگوں کی کیجئے، اساتذہ کی کیجئے، والدین کی کیجئے، بیوی شوہر کی کرے. لیکن یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں وہ اطاعت کا معاملہ جو ہے کسی اور کی اطاعت کا وہ ختم ہو جائے. اسی طریقے سے محبت کو اللہ کے لیے خالص کر لینے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور سے محبت نہ ہو. محبت کیجئے، اہل و عیال سے کیجئے، اولاد سے کیجئے، بھائی بند سے کیجئے، والدین سے کیجئے، اپنی قوم سے کیجئے، اپنے وطن سے کیجئے. یہاں تک کہ کوئی اگر مال و اسباب دنیا میں سے کوئی شے آپ کو پسند ہے تو قطعاً حرام نہیں ہے، لیکن تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں. جیسے کہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ حقیقتاً مومن ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں. کسی کی محبت اللہ کی محبت سے بالا نہ ہو، بلکہ بالا ہونا تو ایک زیادہ بڑی حقیقت ہو جائے گی. کسی کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر نہ آ جائے، یہی شرک ہے. تمہارا جو یہ سنگھاسن ہے دل کا، اس پر سب سے بالا محبت جو ہے وہ اللہ کی رہے، باقی محبتیں تابع ہو جائیں. تو یہ تو ہوگا توحید فی المحبت. اور اگر کسی اور کی محبت برابر آ گئی تو اس کے معنی ہو گئے کہ یہ شرک ہے فی المحبت. تو یہ شرک فی الاطاعت اور شرک فی المحبت، ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو یہ ہے شرک فی العبادت. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شرک نہ کرنا،
اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے در حقیقت شرک، توحید فی العمل۔ توحید فی العمل کا تقاضا ہے کہ صرف ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، تمہارا مطلوب و مقصود وہ ہو، تمہارا محبوب حقیقی وہ ہو، تمہارا معبود حقیقی وہ ہو، تمہارا مطاع حقیقی وہ ہو، ساری اطاعتیں اس کی اطاعت کے تابع، ساری خواہشات اس کے احکام کے تابع، ساری محبتیں اس کی محبت کے تابع۔ اگر یہ صورت ہے تو انفرادی سطح پر توحید عملی کا تقاضا پورا ہو گیا، اور اگر یہ نہیں ہے تو ایک آدمی عقیدے کے طور پر اللہ کو ایک مان رہا ہو، اس کی صفات میں بھی کسی کو ساجی نہ کر رہا ہو، تب بھی اس کی توحید حقیقتاً مکمل نہیں۔ اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ حضور کے معروف خطبات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یا ایھا الناس وحد اللہ، اللہ کی توحید پہ زیادہ سے زیادہ کاربند ہونے کی کوشش کرو۔ یہ لفظ توحید باب تفعیل سے بنا ہے، عربی زبان میں جو مصدر باب تفعیل سے آتے ہیں، جو عربی زبان سے مناسبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا ایک خاصہ ہے، پہم کسی کام کو کیے چلے جانا، مسلسل کوشاں رہنا۔ جیسے تعلیم، کسی کے ذہن میں کوئی بات اتارنے کے لیے مسلسل کوشش، ہیمر کیے چلے جانا۔ ایک اعلام ہے، کسی کو کوئی چیز بتایا اور آپ فارغ ہو گئے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ اعلام ہے، بتا دینا۔ اور تعلیم یہ ہے کہ اسے سمجھانا ہے، اس کے ذہن نشین کرنا ہے، اس کا اگر کوئی اشکال ہے اس کو رفع کرنا ہے، اس کا کوئی سوال ہے اس کا جواب دینا ہے، کہیں ابہام ہے تو اس کی وضاحت کرنی، یہ تعلیم ہے۔ اسی وزن پر لفظ توحید ہے، جس سے فعل امر حضور نے استعمال فرمایا وحد اللہ فإن توحید راس الطاعات، اللہ کی توحید پر کاربند ہو جاؤ، پہم کوشش کرتے رہو۔ اس لیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے تصور رکھا ہے توحید فی العمل کا، انفرادی سطح پر سوچئے کہ کس قدر مشکل کام ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ زبان سے تو یقیناً ہم قائل ہیں اللہ کی توحید کے، اور دل میں بھی علمی اعتبار سے یقیناً ہمارے دلوں میں اللہ کی توحید موجود ہے، لیکن اصل جہاں مشکل آتی ہے وہ توحید فی العمل ہے۔ ہماری محبتیں ہیں کہ جو سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ اطاعتیں ہیں جو اپنا تقاضا کرتی ہیں، ہمارا اپنا نفس خود ہم سے تقاضا کرتا ہے، میرا کہنا ماننا ہوگا، میرا حکم جو ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا، میں نہیں جانتا کہ کیا اللہ کا حکم اور کیا رسول کا حکم، کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے، جو میری خواہشیں پوری کرنی ہوگی، جس کو کہ مولانا روم نے کہا ہے کہ نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن ایرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ جیسے فرعون نے یہ کہا تھا کہ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، یہاں میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کون موسیٰ کون ہارون، میں کسی کو تسلیم نہیں کرتا، یہاں کا بادشاہ میں ہوں، یہاں کی حکومت میرے ہاتھ میں، یہاں میری مرضی کے مطابق قانون چلے گا۔ اسی طریقے سے میرا یہ نفس کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، کیا اللہ کا حکم کیا رسول کا فرمان، میری جو خواہش ہے وہ پوری کرنی ہوگی۔ اب اگر ہم دست بستہ اپنے نفس کے حضور میں کھڑے رہیں، اگر ہم اس کی ہر جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے پر آمادہ ہو جائیں، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو معلوم ہوا کہ ہمارا مطاع ہمارا نفس ہے۔ اور اگر اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر ہمارا نفس ہمارا مطاع بن گیا تو در حقیقت وہ ہمارا معبود ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہاں لفظ الہ آیا ہے، وہی کہ جو ہمارے کلمہ طیبہ میں اور کلمہ شہادت میں جو اہم ترین لفظ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ اس آیت نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا جس نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے اپنی خواہش نفس کو، کہہ رہا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تکرار کر رہا ہو، اس کی تسبیح کر رہا ہو، 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہو، لیکن جیسے ہی نفس کا کوئی تقاضا اندر سے ابھرے اور یہ اس کے سامنے ہمتن اطاعت بن جائے تو معلوم ہوا کہ در حقیقت اس کا معبود کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، حقیقت میں اس کا معبود اس کا نفس ہے۔ اسی طریقے سے محبت کا معاملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح کر دیا ایک فرمان میں، آپ نے فرمایا تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ عربی زبان میں فعل ماضی جو ہے وہ انشاء کے لیے بھی آتا ہے، تمنا یا آرزو یا دعا یا بد دعا، تو اس اعتبار سے ترجمے اس کے دو ہوں گے، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے۔ ہلاک ہو جائے کے اعتبار سے یہ بد دعا بن جائے گی، ہلاک ہو گیا اس کے اعتبار سے خبر بنے گی۔ دونوں اعتبار سے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا دیکھیے کس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے، کون؟ جو درہم و دینار کا بندہ ہے۔ یہاں لفظ عبد استعمال کیا کہ کہنے کو نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے،
اس لیے کہ دولت کی محبت، پیسے کی محبت، روپے پیسے کی محبت، درہم و دینار کی محبت اتنی اس کے دل میں ہے کہ وہ اس محبت کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتا ہے، جائز و ناجائز کی حدود کو پامال کرتا ہے، صحیح و غلط کی تمیز ختم کر دیتا ہے، اس وجہ سے کہ مال محبوب ہے۔ معلوم ہوا کہ مال کی محبت اس کے دل میں اللہ کی محبت سے بالا تر ہو گئی۔ یہی تو شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ شرک کی اصل حقیقت یہ ہے۔ تو یہ ہے شرک فی العمل، اور توحید فی العمل کا تقاضا کیا ہے؟ تمام اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع، تمام محبت اللہ کی محبت کے تابع، یہ ہے توحید عملی انفرادی سطح پر۔ اب دیکھیے میں چند آیات آپ کو سناتا ہوں سورہ زمر کی، اس میں کس شد و مت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے۔ قرآن مجید میں جن حضرات کو بھی مناسبت ہے اور جن کو تلاوت قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے شوق عطا فرمایا ہے، وہ نوٹ کریں گے کہ اس شد و مت کے ساتھ یہ مضمون آپ کو کسی اور صورت میں نہیں ملے گا جس زوردار انداز میں کہ سورہ زمر میں بیان ہو رہا ہے۔ آغاز ہی دیکھیے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے نبی، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، بس بندگی کیجئے اللہ کی، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، اللہ کے ہاں منظور ہے صرف وہ دین، وہ اطاعت جو خالص ہو۔ میں دین کے بارے میں لفظی تشریح زیادہ کروں گا بعد میں، لیکن اس کا ایک مفہوم اطاعت ہے۔ اللہ کے ہاں دین صرف وہ جو خالص ہو، اطاعت وہ جو خالص ہو، یکسو ہو کر، یہ نہیں کہ کچھ اطاعت اپنے نفس کی، کچھ اطاعت اللہ کی، کچھ اطاعت رواج کی، کچھ اطاعت جو ہے زمانے کے چلن کی۔ یہ اتنی اطاعتیں اگر جمع ہو گئیں، اگر تو وہ ساری چیزیں اللہ کی اطاعت کے تابع رہیں تو وہ ایک ہی، لیکن اگر یہ اطاعتیں اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر آپ کی زندگی میں آ گئی تو یہ دو رنگی اور سہ رنگی اور چورنگی اور پچ رنگی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کو تو مقبول ہے صرف وہ اطاعت جو پوری خالص اسی کے لیے۔ اب اس سے تو شروع ہوئی ہے صورت، آگے چلیے اس کے بعد پھر جو ہے بہت زوردار انداز میں، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں صرف اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے فرما برداری کی روش میں خود اختیار کروں۔ اس اسلام کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اللہ کے سامنے گردن جھکا دینے کی جو دعوت لے کر میں کھڑا ہوا ہوں، تو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے اس معیار پر میں خود پورا اتر کر دکھاؤں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا اگر میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ یعنی میں بھی ایگزمپٹ نہیں ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا، اللہ کے احکام کا اسی طرح پابند ہوں جس طریقے سے کہ کوئی دوسرا شخص پابند ہے، اور اگر میں اس کی خلاف ورزی کروں، یعنی بالفرض کہنا چاہیے ہمیں، یہاں تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک پرجلال انداز کلام ہے، یہاں وہ لفظ بالفرض وغیرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ خطاب واحد کے صیغے سے براہ راست حضور کے ساتھ ہو رہا ہے، لہذا ہمیں ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹ میں بالفرض کا لفظ جو ہے بڑھانا ہوگا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض میں بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کروں تو میں بھی مستثنا نہیں ہوں، بلکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور اس بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ آگے سنیے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے اے نبی میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے لیے اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تم جس کو چاہتے ہو پوجو، اس کے سوا جس کی چاہو بندگی کرو۔ اگر تم اس ایک خدا واحد کی بندگی کی طرف نہیں آنا چاہتے تو تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ ذرا اور آگے چلیے، یہ سورہ مبارکہ جب ختم ہوتی ہے اس سے پہلے پھر یہ مضمون آیا ہے، اور یہ بہت ہی قرآن مجید کا میں یہ عرض کروں گا کہ بڑا غیر معمولی مقام ہے کہ یہاں بڑا درست پیرایا ہے خطاب کا، بہت سخت انداز سے فرمایا، قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی ان سے کہیے کہ اے جاہلو، اے نادانو، اے حرص و ہوا کے بندو۔ ایک بات ذرا نوٹ کر لیجئے کہ لفظ جاہل جب ہم اردو میں بولتے ہیں اس کا مفہوم کچھ اور ہے، بلکہ وہ میرے نزدیک نسبتاً ہلکا ہے۔ عربی میں یہ لفظ اس سے کہیں زیادہ ثقیل معنی ہے۔ اردو میں ہم جاہل کہتے ہیں اس شخص کو جو پڑھا لکھا نہیں ہے، عربی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بہت بڑا عالم ہو پھر جاہل ہو۔ جاہل کا لفظ عربی میں آتا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو خواہشات سے مغلوب ہے، جذبات سے مغلوب ہے، شہوات سے مغلوب ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے
کہ جو اپنی عقل سے راستہ دیکھ رہا ہے اور چل رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اندھا بہرا ہو کر خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو جذبات کا غلام بن گیا، جو شہوات کی بندگی کر رہا، وہ جاہل ہے۔ تو در حقیقت عربی زبان میں عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں ہے، بلکہ جاہل ہے عاقل کے مقابلے میں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی میں عقل، اس کی سوجھ بوجھ، اس کے شعور کو اپر ہینڈ حاصل ہے، جذبات اس کے نیچے ہیں، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے جذبات بالا تر ہے اور عقل اس کے نیچے دب گئی ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ عاقل کے مقابلے میں جاہل ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے، اے جاہلو، اے حرص و ہوا کے بندو، اے خواہشات کے غلاموں، کیا تم مجھے بھی یہ حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے نبی دیکھ لیجئے آپ کی طرف بھی وحی کی جا چکی ہے، لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر بالفرض، میں پھر بالفرض کا اضافہ کر رہا ہوں، اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو سارے اعمال آپ کے بھی حبط ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہیں گے۔ وَلِلَّهِ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بس صرف ایک اللہ ہی کی بندگی کیجئے اور شکر کرنے والوں بندوں میں سے ہو جائیے۔ یہ اس سورہ زمر کی چند آیات میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ میرے نزدیک اس موضوع پر انفرادی سطح پر جو توحید عملی کا تقاضا ہے، یعنی عبادت رب اس حال میں کہ اطاعت کو اس کے لیے خالص کر دیا گیا ہو، اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروہ صدام ہے۔ اس سے ذرا آگے آئیے، سورہ مومن میں اسی عبادت کا ایک ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے، ایک تو ایکسوٹیرک ایلیمنٹ ہے جو نظر آتا ہے۔ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق کوئی عمل کیا، دیکھنے والوں کو نظر آ جائے گا۔ آپ نے کوئی اور کسی چیز سے احتراز کیا، بچے اس لیے کہ وہ حرام ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ کسی محفل میں ہیں جس میں شراب نوشی ہو رہی ہے، ہمارے بہت سے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے، باہر جاتے ہیں، کوئی ایسی پارٹی ہے کہ وہاں شراب سرو ہو رہی ہے اور آپ نہیں پی رہے، تو لوگ اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں پی رہے، کیا وجہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین میں حرام ہے۔ یہ گویا کہ ایک ظاہری عمل ہو گیا، آپ کی بندگی کا ظہور ہوا، اس کا اظہار ہوا۔ ایک اسی بندگی کا ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے جو اندر ہی اندر ہوتا ہے، وہ ہے اللہ سے دعا۔ اور اصل میں دعا جان لیجئے، ایک دعا تو وہ ہے جو ہم کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اور مانگتے ہیں، پھر وہ دعا جو باجماعت ہوتی ہے، یہ تو ظاہری ایک دعا عمل ہے جو نظر آ گیا۔ اصل دعا وہ ہے تضرعا وخیفہ، وہ جو انسان دون الجہر من القول، زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں جو اللہ کو وہ پکار رہا ہوتا ہے، اللہ سے استدعا کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے۔ یہ جو اندر ہی اندر کی سرگوشی ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا لب لباب اور عبادت کا جوہر قرار دیا۔ فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی تو عبادت کا جوہر ہے۔ یہ دعا ہی تو اصل میں، مخ کہتے ہیں عربی زبان میں ہڈی کا جو گودا ہوتا ہے اس کو، کہ اصل میں جو گودا ہے اس کا جو جوہر ہے وہ در حقیقت دعا ہے۔ تو اب اسی توحید عملی کا ایک دوسرا تقاضا یہ ہوگا کہ کبھی بھی انسان اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارے، اور نمبر دو یہ کہ اس کا یہ پکارنا جو ہے، دعا کرنا جو ہے اپنے پروردگار سے، یہ بھی مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اس لیے کہ اگر آپ اطاعت میں شرک کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا کرنے کا منہ ہی نہیں ہے، کس منہ سے اللہ کو پکار رہے ہیں، جبکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ توحید فی العبادت کا تقاضا پورا نہیں کیا۔ آپ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کی بھی پوجا کر رہے ہیں، آپ نے اللہ کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی مطاع بنایا ہوا ہے، اور تو کیا آپ نے نفس کو مطاع بنایا ہوا ہے، آپ نے دولت کو محبوب بنایا ہوا ہے اللہ سے بڑھ کر، تو کیا منہ ہے آپ کا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو۔ لہذا در حقیقت یہ اندر کی جو اصل دعا ہے یہ وہی شخص کر سکے گا، اور اسی کا دل لگے گا اس میں کہ جو اپنی جگہ پر یہ احساس رکھتا ہو کہ میں نے اللہ کی بندگی کی ہے خالصتاً، اسی کی بندگی تمام بندگیوں سے آزاد ہو کر، تبھی اللہ سے دعا انسان صحیح معنی میں کرتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ایک سے زائد مرتبہ یہ مضمون آیا ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس دعا کیا کرو اللہ سے، پکارا کرو اللہ کو، لیکن شرط اس کے ساتھ ہے مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اگر یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک شخص کی زندگی جو ہے وہ غفلت میں گزری ہے، جہالت میں گزری ہے، نادانی میں گزری ہے، اب وہ اللہ کو پکارنا چاہتا ہے تو پہلے عہد کرے کہ اللہ جو بھی خطائیں تھیں معاف فرما دے، جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی، تیرے احکام جو میں نے توڑے، اب عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی تیرا حکم نہیں توڑوں گا۔ تو اب اللہ کو پکاریے، اللہ سے دعا کیجئے۔ اسی چیز کا نام ہے استغفار اور توبہ۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں استغفار کر رہا ہوں اللہ سے اپنی تمام خطاؤں پر، اور اب میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، توبت نصوح، خالص توبہ۔
تو استغفار اور توبہ جو ہے یہ در حقیقت دعا کے لیے گویا کہ بمنزلہ تمہید ہے. استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اب اللہ کو پکاریے، اللہ سے دعا کیجئے. تو فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور اسی سورہ مومن میں وہ آیت بھی آئی ہے جو آپ نے اکثر جمعوں کے خطبوں میں اور وعظوں میں سنی ہوگی. قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. تیرے رب نے یہ کہہ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، مجھے پکارو. قَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے پروردگار کا اعلان عام ہے، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور جو لوگ بربنائے استکبار میری عبادت اور میری دعا سے وہ ابا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر. اب یہ جو دو پہلو میں نے آپ کے سامنے توحید عملی کے بیان کیے، ایک اللہ کی بندگی ہمہ تن ہمہ وجوہ اور یکسو ہو کر یک رنگ ہو کر، ایک صرف ایک ہی اللہ کو پکارنا، اسی سے استغاثہ، اسی سے دعا، اسی سے استمداد، اسی سے استعانت. اب اس سے آگے بات چلتی ہے، یہی توحید عملی. اب ایک اجتماعی نظام ہے، ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے میں دستور ہے، قانون ہے، انسانی زندگی جو ہے، جو کہا گیا ہے کہ انسان متمدن حیوان ہے. علیحدہ علیحدہ تو آپ رہتے نہیں کہ آپ اللہ کی بندگی کر سکیں. آپ ایک معاشرے کے اندر گتھے ہوئے ہیں، آپ جکڑے ہوئے ہیں، آپ کے رشتے ہیں، آپ کے ناطے ہیں، آپ کے کاروباری تعلقات ہیں. آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا کوئی دستور ہے، اس کا کوئی نظام ہے، وہاں کوئی قانون نافذ ہے. اب یہ اجتماعی توحید کیا ہوگی کہ اللہ کا دین، اللہ کی اطاعت پورے اجتماعی نظام پر غالب ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ یہ کہ زندگی کے ہم نے حصے بکھرے کر لیے ہیں کہ مسجد میں تو کاملتاً اللہ کی اطاعت ہوگی لیکن پارلیمنٹ میں نہیں، ہائی کورٹ میں نہیں، چیف کورٹ میں نہیں، سپریم کورٹ میں نہیں. اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب وہی شرک ہو گیا، وہی تقسیم ہو گئی. جیسے انفرادی زندگی کی تقسیم شرک ہے کہ کچھ اطاعت اللہ کی کچھ کسی اور کی کر لی، کچھ اپنے نفس کی کر لی، کچھ رواج کی کر لی، کچھ زمانے کے چلن کی کر لی. تو یہی تو شرک ہے، یہ شرک ہے، عمل کا شرک. اسی طریقے سے اجتماعی نظام میں جب تک کہ پورا نظام اللہ کی اطاعت کے تابع نہ آ جائے، سیاست ہو تو اس کے تابع ہو، قانون ہو تو اس کے تابع ہو، عدل کا نظام ہے تو اس کے تابع ہو، معیشت ہے تو اس کے تابع ہو، سماجی نظام ہے تو اس کے تابع ہو، آئلی نظام ہے تو اس کے تابع ہو. جب تک کہ اجتماعی نظام پورا کا پورا اللہ کی اطاعت کے تحت نہیں آ جاتا، در حقیقت توحید کا تقاضا اجتماعی سطح پر پورا نہیں ہوگا. اسی کا نام ہے اقامت دین، اسی کا نام ہے تکبیر رب، اسی کا نام ہے اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، پورے کے پورے نظام اطاعت پر اللہ کی اطاعت کو غالب کر دیا جائے. اسی کا نام ہے لیکون الدین کلہ للہ، کہ پورا کا پورا نظام اطاعت اللہ ہی کے تابع ہو جائے. اسی کا نام ہے اعلاء کلمت اللہ، جو حضور نے فرمایا کہ اصل مجاہد وہ ہے جو جنگ کرتا ہے نہ مال غنیمت کے لیے، نہ اپنی بہادری کے اظہار کے لیے، نہ وہ کسی قومی یا قبائلی عصبیت کی بنیاد پر، بلکہ صرف اس لیے لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، اللہ کی بات سب سے بالا ہو جائے. یہ جو عمل ہے، اس کے لیے پہلا قدم کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، میں چاہتا ہوں دو چار کی طرح بات سمجھ میں آئے. سب سے پہلا کام کیا ہے کہ میں اور آپ خود اللہ کے بندے بنے. اگر یہ ہم نہیں کر رہے اور ہماری اپنی اطاعت میں ابھی شرک کا رنگ ہے، ہماری اپنی محبتوں میں ابھی شرک کی آمیزش ہے، تو اس سے اگلا قدم اٹھنے کا سوال ہی نہیں. ہماری بندگی، ہماری اطاعت، ہماری عبادت اللہ کے لیے ہو، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہو. اگلا قدم کیا ہوگا؟ اب اسی کی دعوت دیجئے، اسی کو عام کیجئے، لوگوں کو، اوروں کو بھی یہ بات کہیے کہ اللہ کے بندے بنو، اپنے خواہشات کی بندگی ترک کرو، اور کسی کی اطاعت جس میں معصیت آ رہی ہو اللہ کی، اس کو ترک کر دو، خدا واحد کی بندگی اختیار کرو. یہی دعوت ہے تمام انبیاء کرام کی. قرآن مجید میں آپ پڑھ جائیے، کتنی ہی صورتوں میں ایک ایک رسول کا نام لے کر فرمایا گیا ہے. ان سب کی ایک ہی دعوت تھی. نوح ہو، ہود ہو، صالح ہو، شعیب ہو، ابراہیم ہو، لوط ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، محمد الرسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام. دعوت کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. یا یہ کہ الفاظ تھوڑے سے بدل جاتے ہیں، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت اختیار کرو اور میری اطاعت کرو.
اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کس کے ذریعے ہوگی، اللہ کا قانون کس کے ذریعے معلوم ہوگا، اللہ کی مرضی اور نامرضی جو ہے اس کا علم کس کے ذریعے حاصل ہوگا، اللہ کا نمائندہ کون ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، جو بھی رسول وقت کا ہے اس کی اطاعت لازم ہے، اس لیے کہ اس کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اس کی اطاعت کس کی؟ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو تمام رسولوں کی دعوت آئی ہے اسی عنوان سے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، یا ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ قرآن مجید کیوں نازل ہوا؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی کریں۔ یہ دعوت جو ہے اس کا مضمون آیا ہے اگلی سورت میں، سورہ حامیم السجدہ میں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی بندگی کی دعوت دی، لوگوں کو پکارا اس بات کی طرف کہ حرص و ہوا کی بندگی کو چھوڑو، خواہشات کی غلامی سے آزادی حاصل کرو، غیر اللہ کی اطاعت کا قلادہ گردن سے اتار کر پھینکو، ہر اطاعت کے خلاف بغاوت کرو، صرف ایک اللہ کی اطاعت، ہاں جو اطاعت اس کے تابع ہو اس اطاعت کو قبول کرو۔ یہ دعوت جو ہے ایک اعتبار سے بڑی باغیانہ دعوت ہے، اس لیے کہ دنیا میں جس کسی نے اپنی خدائی کا تخت جمایا ہوا ہے، وہ فرعون ہو، وہ نمرود ہو، جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی بن کر بیٹھا ہوا ہے، جو کوئی بھی اس بات کا مدعی ہے کہ ملک ہمارا ہے، ہماری مرضی چلے گی۔ آج کا تصور جمہوریت یہی تو ہے، عوامی حاکمیت، عوام کے پاس سوورنٹی ہے، عوام مالک ہیں، لہذا عوام کے نمائندے جو چاہے قانون بنا دے۔ وہ دو مردوں کو شادی کا حق دے دے، وہ دو مرد جو ہے میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکیں گے۔ وہ اگر ہم جنسی کو جائز قرار دے دے، ہم جنسی جائز ہو جائے گی۔ وہ شراب کو چاہے تو بند کر دے، چاہے تو اس کو کھول دے، جیسے کہ امریکہ میں ہوا کہ پروہیبیشن ایکٹ بھی انہوں نے پاس کیا اور پھر اس کے لیے راستہ کھول دینے والا قانون وہ بھی انہی کا پاس کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ قانون سازی کا اختیار مطلق عوام کے ہاتھ میں ہے، جو عوام کے نمائندوں کے ذریعے سے بروئے کار آئے گا۔ اگر یہ ہے تو یہ بھی بغاوت، اللہ سے بغاوت، اللہ کی حاکمیت کے خلاف اعلان جنگ۔ اب اس کے خلاف بغاوت یہ ہے دعوت بندگی رب، اللہ کے بندے بنو، ہر اطاعت سے، ہر غلامی سے، ہر چاہے وہ اپنے نفس کی ہو، اپنے خواہشات کی ہو، یا کسی مدعی حاکمیت کی ہو، جس کی بھی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد ہے، اس سے اپنے آپ کو آزاد کرو۔ اقبال نے اسی کو کہا تھا بڑے خوبصورت انداز میں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صرف ایک اللہ کا بندہ بننا کتنی بندگیوں سے نجات دلانے والی شے ہے، لیکن اس کے لیے بڑی ہمت اور بڑی جرأت کی ضرورت ہے، بڑی استقامت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اسی سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ جو لوگ یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں، اس پر استقامت دکھائیں، اس پر وہ ہم ٹھوک کر کھڑے ہو جائیں، اس کے خلاف کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، نہ اپنے نفس کی، نہ کسی اور کی، نہ داخل سے نہ خارج سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ نہ کوئی غم کھاؤ، نہ کوئی رنج اور افسوس کو قریب آنے دو، خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ شرط صرف ایک، جو یہ کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائے۔ تو سورہ حامیم السجدہ کا مضمون ہے اب اس کی دعوت، بندگی رب کی دعوت۔ اب آئیے اس کے بعد یہ سورہ شورا، اس میں وہ مضمون آیا ہے کہ جو آپ کے پاس بھی یہ آیات ہیں، اب ان آیات کو سامنے رکھیے اور اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ صرف کیجیے۔ ارشاد ہوتا ہے شرع لکم، ان آیات کے مفہوم کے ضمن میں چونکہ